کون کہتا ہے کہ جنگیں بدل گئی ہیں؟ دنیا پھر سے 3000 سال پرانی ٹیکنالوجی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ We march now for glory. جب پرندوں کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، بلومبرگ اور ٹیلی گراف جیسے معتبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روس کی ایک نیورو ٹیکنالوجی کمپنی نیری گروپ 2025 سے ایک بڑے ہی خطرناک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے۔ یہ کمپنی PJN-1 پروجیکٹ کے تحت زندہ کبوتروں کو بایو ڈرونز اور سائبورگ پجنز میں بدل رہی ہے۔ ان کبوتروں کے دماغ میں ایسی چپس لگائی جا رہی ہیں جس سے ان کی فلائٹ کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ الیکٹرانک وارفیئر کے اس دور میں جب الیکٹرک سگنل پر چلنے والی کسی بھی چیز کو جیم کیا جا سکتا ہے، اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جب ریڈارز، سیٹلائٹس اور کمیونیکیشن سسٹمز مکمل طور پر جیم ہو جائیں تو ان کبوتروں کو خفیہ نگرانی، جاسوسی، کمیونیکیشن اور جنگی آپریشنز میں استعمال کیا جائے گا۔ کیونکہ عام ڈرونز کو جیمنگ کے ذریعے روکا جا سکتا ہے، مگر یہ ایک ایسا زندہ ہتھیار ہوگا جسے نہ تو جیم کیا جا سکے گا اور نہ ہی یہ کسی ریڈار کی پکڑ میں آئے گا۔ چین جو آج الیکٹرانک وارفیئر میں دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہ بھی اس خطرے سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس نے سن 2010 میں ریزرو پجن آرمی کے نام سے ایک یونٹ بنایا جس میں 10 سے 20 ہزار کبوتر بھرتی کیے گئے۔ ان کبوتروں کو ضرورت پڑنے پر بیک اپ کمیونیکیشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چین ہزاروں کی تعداد میں کبوتر کی شکل والے فلیپنگ ونگز ڈرونز بھی بنا رہا ہے جو نہ صرف کبوتروں کی طرح نظر آتے ہیں بلکہ اپنے پروں کو بھی فلیپ کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، پرندوں کا کمیونیکیشن کے لیے یہ استعمال کوئی نئی بات نہیں۔ اس کا آغاز 1300 قبل مسیح میں مصر کے فرعونوں نے کیا اور یہ سلسلہ ورلڈ وار 2 تک ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن مسلمانوں نے اس سلسلے میں بڑا ہی زبردست کام یہ کیا کہ حمام البارید کے نام سے کبوتروں کا ایک الگ سے محکمہ بنایا جو سلیکٹیو بریڈنگ کے ذریعے بڑے ہی قیمتی کبوتر تیار کرتا تھا، اور پھر ان کو تربیت اس طرح سے دی جاتی تھی کہ وہ سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے بغیر غلطی کیے اپنے ٹارگٹ پر لینڈ کر سکیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سارا سسٹم بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل جب اسلامی سلطنت عرب کے علاوہ شمالی افریقہ، وسطی ایشیا اور یورپ کی سرحدوں تک پھیلی تو یہ اتنی بڑی ریاست بن گئی کہ اگر کہیں بغاوت ہو جاتی یا سرحدی علاقوں پر دشمن حملہ کر دیتا تو یہ خبر روٹین کے ذرائع سے خلیفہ تک پہنچتے کئی دن لگ جاتے تھے، اور جب وہ رسپونڈ کرتا تب تک ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے خلیفہ نے ایمرجنسی صورتحال کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دور دراز علاقوں کی خبریں فوراً حاصل کرنے کے لیے اس نے وہاں پر پجن پوسٹس قائم کی جہاں پر یہ خبر رساں کبوتر رکھے جاتے تھے، اور پوسٹ کے انچارج کو صاحب باری کہا جاتا تھا۔ یہ بڑا ہی فاسٹ پیغام رسانی کا ذریعہ بنا کیونکہ ایک کبوتر نہ صرف 60 سے 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا بلکہ 400 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں طے کر لیتا تھا۔ خلیفہ نے بڑے شہروں سے محل تک کبوتروں کا ایک منظم سسٹم بنایا۔ اپنے محل کے اوپر اونچے اونچے چبوتروں پر کبوتر خانے بنوائے جہاں پر یہ کیریئر پجنز رکھے جاتے تھے۔
خلیفہ کا یہ حکم تھا کہ محل کے کبوتر خانے کا انچارج رات کے کسی پہر بھی اسے اٹھا کر کوئی بھی خبر دے سکتا تھا، اور کبوتروں کے ذریعے آنے والی خبر کو خلیفہ کے علاوہ کسی کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں اگر کسی علاقے کا گورنر بغاوت کرتا یا سرحدی علاقوں میں جنگی صورتحال پیدا ہوتی تو صاحب بارید ایک پیغام لکھ کر کبوتر کے پاؤں کے ساتھ باندھتا اور اسے محل روانہ کر دیتا۔ یوں یہ خبر روٹین کے ذرائع سے کئی ہفتے پہلے خلیفہ کو مل جاتی۔ اسی وجہ سے اس نے ان کبوتروں کی تربیت پر بڑی خاص توجہ دی۔ یہ تربیت ان کی قدرتی جبلت پر مبنی تھی۔ وہ جہاں پر پیدا ہوتے، پل کر بڑے ہوتے، اسے وہ اپنا گھر سمجھنے لگتے تھے۔ اس تربیت کے کئی ایک مراحل تھے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اچھی نسل کے کبوتر منتخب کیے جاتے، جیسے شامی اور بغدادی نسل کے کبوتر۔ چھوٹے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد محل کے اوپر واقع کبوتر خانے میں منتقل کر دیا جاتا، جہاں انہیں کئی مہینوں تک رکھا اور پالا جاتا تھا۔ اس سے اگلے مرحلے میں جب ان کی عمر 8 سے 10 ہفتے کو پہنچتی تو ان کو محل کے ارد گرد چھوٹی اڑانیں دی جاتی تھیں، جہاں پر وہ 5 سے 6 گھنٹے مسلسل اڑتے رہتے تھے۔ اس سے اگلے مرحلے میں اڑان کا فاصلہ بڑھا کر 3، 5، 10 اور پھر 100 میل تک لے جایا جاتا تھا۔ اس کے بعد انہیں دوسرے شہر لے جا کر وہاں سے چھوڑا جاتا تھا۔ یہ کبوتر بڑے ہی قیمتی تھے۔ ایک پیر کی قیمت 1000 سونے کے سکوں کے برابر ہوا کرتی تھی۔ دشمن کی طرف سے چھوڑے جانے والے شکاری پرندوں اور تیروں سے بچانے کے لیے ان کبوتروں کو اونچی اڑان کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ ان کبوتروں نے جنگوں میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کرنا چاہا تو اس سے پہلے اس نے یہ جاسوس کبوتر شہر کے اندر پہنچا دیے، جو اسے صلیبی فوجوں کی حکمت عملی، پوزیشن اور جنگی ساز و سامان کی خبریں مسلسل دیتے رہے۔ یہ سلسلہ ورلڈ وار 2 تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ورلڈ وار 2 کی سپائی سٹوریز میں GI جو نام کے ایک کبوتر کا ذکر ملتا ہے، جس نے بروقت پیغام رسانی کر کے 194 امریکی فوجیوں کی جان بچائی۔ اسی وجہ سے اسے بڑے ملٹری ایوارڈ ڈکن پرائز سے نوازا گیا، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو برطانیہ نے 32 دیگر کبوتروں کو بھی اعلیٰ ملٹری ایوارڈ سے نوازا، کیونکہ دشمن کی شدید گولہ باری میں جب ٹیلی فون لائنز کٹ جاتی اور زمینی راستے غیر محفوظ ہو جاتے تو پھر یہ کبوتر ہی پیغام رسانی کا آخری ذریعہ ہوتے تھے۔ آج دنیا ایک دفعہ پھر سے اسی 3000 سال پرانی ٹیکنالوجی کی طرف لوٹتی نظر آتی ہے، کیونکہ آج ٹیکنالوجی ہی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی دشمن بن کر سامنے آ رہی ہے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ دنیا ایک دفعہ پھر سے انہی پجنز آف وار کی طرف واپس لوٹ جائے۔